اسرائیل کے ایک محکمے نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ قطر نہ جائیں اور اگر وہاں ہیں تو ذرا محتاط رہیں۔ دوسری خبر یہ کہ قطر نے اسرائیل سے ایک اور مالکا جیت لیا، وہ کیا ہے؟ اور قطر میں جاری ورلڈ کپ کے میچز میں مراکش نے بیلجیم کو ہرایا اور لہرایا فلسطینی پرچم۔ آج سوموار کا دن اور نومبر کی 28 تاریخ ہے۔ اور اب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ قطر نے اسرائیل سے ایک اور مارکا جیت لیا۔ اسرائیل نے لبنان کے سمندری علاقے کی گیس فیلڈ میں ڈرلنگ کے قطر کے راستے میں روڑا بننے سے توبہ کر لی ہے اور اس بات کو مان لیا ہے کہ قطری انرجی کنزورٹیم کناسیدون انڈر سی ریزروائر میں ڈرلنگ کر سکتا ہے۔ اس علاقے میں ڈرلنگ رائٹس فرانس کی ٹوٹل انرجیز اور اٹلی کی اینی کے ہاتھ میں ہے۔ ان دونوں کمپنیوں کے ساتھ اسرائیل نے ایکسپلوریشن کے لیے ایگریمنٹ کیا تھا، لیکن اس کا بلاک 9 لبنان کے سمندری علاقے میں ہے۔ لہٰذا اسرائیل مان گیا ہے کہ قطری کمپنی فرانس سے اس علاقے میں ڈرلنگ رائٹس خرید سکتی ہے تاکہ ایکسپیکٹڈ ایکسپلوریشن میں حصہ لے سکے۔ یہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان معاہدہ امریکہ کی مدد سے عمل میں آیا ہے۔ قیاس ہے کہ قطر اس پورے علاقے کے 30% حصے میں ایکسپلوریشن میں شامل ہوگا۔ اسی دوران ایک اسرائیلی ادارے نے اسرائیلی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ورلڈ کپ دیکھنے قطر نہ جائیں کیونکہ وہاں اس ادارے کے بقول ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اسرائیلیوں کو قطر میں ورلڈ کپ کے لیے سفر اور قیام کے دوران جن حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان کے پیش نظر اسرائیل کے نام نہاد اینٹی ٹیررزم کے ادارے نے اسرائیلی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ قطر نہ جائیں۔ اس کا خیال ہے کہ قطر میں خود قطری اور وہ عرب جو ورلڈ کپ کے لیے وہاں آئے ہیں اسرائیلیوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ جو اسرائیلی ورلڈ کپ کے لیے قطر پہنچ چکے ہیں ان سے اسرائیلی محکمے نے کہا ہے کہ وہ اپنی شناخت چھپا کر رکھیں اور سڑکوں پر عبرانی زبان میں بات نہ کریں۔ بتایا جا رہا ہے کہ عرب فٹ بال کے شائقین کا رویہ وہاں موجود ان عرب ملکوں کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ قطر میں جہاں فیفا ورلڈ کپ 2022 ہو رہا ہے، مراکش نے بیلجیم پر 2 گول دے کر جیت حاصل کی اور ہر طرف مراکش کے فٹ بال شائقین نے آزاد فلسطین کا پرچم لہرایا۔ بیلجیم ایک بھی گول نہیں کر سکا۔ مراکش کی یہ ٹیم دنیا میں 22ویں نمبر پر ہے، لیکن اس نے دنیا میں دوسرے نمبر کی ایک ٹیم کو دوحہ کے ثمامہ اسٹیڈیم میں شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ عرب دنیا میں ہونے والے اس فیفا ورلڈ کپ سے عرب باہر نہیں ہوئے ہیں۔ مراکش کی جیت کے وقت بھی اتوار کو ہر طرف آزاد فلسطین کا پرچم نظر آیا اور مراکش کے فٹ بال شائقین نے فلسطینی نغمے گائے۔ اسی طرح سنیچر کو تونس کے میچ کے وقت بھی ہر طرف فلسطینی پرچم نظر آ رہا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ فلسطین تو اس فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا، لیکن ہر طرف فلسطین ہی نظر آ رہا ہے۔ اتوار کو مراکش کی جیت سعودی عرب کے ہاتھوں ارجنٹینا کی ہار اور ایران کے ہاتھوں ویلز کی ہار کے بعد مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ کی تیسری بڑی کامیابی ہے۔ قطر ورلڈ کپ سے باہر ہونے والا واحد عرب ملک ہے۔ ایران کے پاس اس وقت 3 پوائنٹ ہیں، جس کے ساتھ منگل کو اس کا مقابلہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ سعودی عرب کا بدھ کو میکسیکو کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اسی دن تونس کا بھی کھیل ہوگا۔ اگر آپ امارات میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری، امیزون وہاں لولو گروپ کے ساتھ مل کر ایک آن لائن گروسری اسٹور چلائے گا اور آپ کی ضرورت کا سامان آپ کے گھر یا دفتر میں جہاں بھی ہوں آپ تک پہنچ جائے گا۔ اسٹور کے لیے امیزون کی اماراتی ویب سائٹ سے خریداری کی جا سکتی ہے۔ آپ گلف میں سعودی عرب، قطر، امارات، عمان اور ایشیا کے کئی ملکوں میں جہاں بھی ہوں لولو گروپ سے تو بخوبی واقف ہیں۔ امیزون اور لولو کے درمیان اس معاہدے سے کیا ہوگا یہ کہ امیزون لولو کے کندھے پر سوار ہو کر مڈل ایسٹ میں اپنی پہنچ بڑھائے گا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے بھی اسی سال امیزون میں کافی سارے شیئرز خریدے ہیں جن کی قیمت لاکھوں ڈالر ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔